اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. کہ اللہ تعالی کے انعامات 4 ہیں. سب سے بڑا انعام ہے نبوت، اس کے بعد انعام ہے صدیقیت، اس کے بعد تیسرا انعام ہے شہادت، اور چوتھا انعام ہے صالحیت. جہاں تک نبوت کا تعلق ہے وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ختم ہو گئی. نبوت کا درجہ مرتبہ اب کسی کو نہیں مل سکتا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے. لیکن صدیقیت، شہادت اور صالحیت کا درجہ آج بھی مل سکتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء. وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ صدیق ہیں اور وہ شہداء. یاد رکھیے صدیقیت کے درجے ہیں، شہادت کے بھی درجے ہیں. آج کوئی صدیق تو ہو سکتا ہے مگر صدیق اکبر نہیں ہو سکتا. آج کوئی شہید تو ہو سکتا ہے مگر سید الشہداء نہیں ہو سکتا. آج کوئی صالح تو ہو سکتا ہے مگر سید الصالحین نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا انعام ہے نبوت، صدیقیت، شہادت، صالحیت. دولت جو ہے دنیا کی دولت، اس کو اللہ نے اپنا انعام نہیں فرمایا. اگر دولت انعام ہوتا تو اللہ قارون کو یہ انعام نہ دیتا. دنیا کی دولت اگر اللہ کا انعام ہوتا تو اللہ اپنے دشمنوں اور کافروں کو یہ انعام نہ دیتا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا کی دولت جو ہے اس کی وقعت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو میاں یہ دنیا کی دولت جس پر ہم فریفتہ ہو رہے ہیں، جس پر مر رہے ہیں، جس کی خاطر نہ نماز کا خیال ہے، نہ شریعت کی پابندی ہے، نہ طریقت کا خیال ہے، یہ دنیا کی دولت بے وفا ہے، اس نے ساتھ چھوڑ جانا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کوئی کروڑ پتی ہو، کتنا بھی مالدار ہو، ملوں فیکٹریوں کا مالک ہو، آج موت آ جائے تو سب کچھ یہیں رہ جائے گا. دنیا کی دولت اس کا ساتھ نہیں دے. تو جو ساتھ چھوڑ جائے وہ بے وفا، جو ساتھ چھوڑ دے وہ بے وفا. تو محبت بے وفا سے نہ کرو، با وفا سے کرو. محبت اس سے کرو جس نے ساتھ نہیں چھوڑنا. اور وہ کون ہیں جنہوں نے ساتھ نہیں چھوڑنا؟ وہ اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑنا، حشر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑنا، اور جو ان کی فرما برداری کریں گے ان کو جنت میں بھی ساتھ نصیب ہو. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب. اللہ تعالیٰ کا انعام ہے نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت. دیکھو جو نبی ہوگا وہ صدیق بھی ہوگا، وہ شہید بھی ہوگا اور وہ صالح بھی ہوگا. ہر نبی ضرور صدیق ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر صدیق نبی ہو. ہر نبی ضرور صدیق ہوتا ہے لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہے. اسی طرح جو صدیق ہوگا وہ ضرور شہید ہوگا
اور یہ ضروری نہیں کہ ہر شہید صدیق بھی ہو. جو شہید ہوگا وہ ضرور صالح ہوگا، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر صالح ذہن میں اشکال پیدا ہو کہ مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر صدیق ضرور شہید ہوتا ہے، تو صدیق اکبر تو شہید نہیں تھے، انہوں نے کہاں شہادت کا جام نوش کیا؟ تو میں بتاؤں وہ بھی شہید ہے. غار ثور میں سانپ نے کاٹا تھا یا نہیں؟ جب سانپ نے کاٹا تھا اگر اسی وقت ان کی وفات ہو جاتی تو وہ شہید ہوتے یا نہیں ہوتے؟ شہید ہوتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لب مبارک لگا کے وہ تکلیف اور درد جو تھا اس کو دور کر دیا، لیکن وہ زہر آپ کے جسم کے اندر ہی تھا، وہ جسم کے گوشے میں محفوظ ہو گیا. جب حضرت ابوبکر صدیق کا آخری وقت آیا وہی زہر جسم میں پھیلا اور اس نے شدت کا اثر کیا. اسی زہر کے اثر میں حضور کی حضرت صدیق اکبر کی وفات ہوئی. منشاء ربانی یہ تھا کہ صدیق اکبر کو شہادت کا درجہ بھی مل جائے، تو وہ شہید بھی ہے. تو یاد رکھو شہادت انعام ہے. میرا مقصود یہ ہے کہ شہادت انعام ہے. شہادت تیسرا انعام ہے. پہلا انعام نبوت، دوسرا صدیقیت، اور تیسرا شہادت. یہ شہادت انعام ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے شہادت جہری اور ایک ہے شہادت سری. جہر کہتے ہیں اعلان کو اور سر کہتے ہیں پوشیدہ. یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. شہادت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے شہادت حقیقی، دوسری ہے شہادت حکمی. شہادت جہری، شہادت حقیقی یہ ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے لڑے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے لڑے، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے لڑے، اور ان سے لڑتا ہوا زخمی ہو جائے اور جان دے دے، تو یہ ہے شہادت جہری، شہادت حقیقی. شہادت سری اور شہادت حکمی یہ ہے کہ کسی کو زہر دے دیا جائے اور اس زہر سے اس کی وفات ہو جائے، یا کوئی طاعون کی وبا میں انتقال کر جائے، یا پیٹ کی بیماری میں انتقال کر جائے، یا پانی میں تیر رہا ہے، ندی پار کر رہا ہے، خودکشی کا ڈوبنے کا ارادہ نہیں ہے، مگر اچانک ڈوب جائے، اچانک غرق ہو جائے، وہ بھی شہید. اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جائے، مثلا کسی عمارت کے نیچے آ کر دب جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا جیسے یہ جہاز گر گیا، اس طرح اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جائے، وہ بھی شہید ہے. عورت حالت زچگی میں انتقال کر جائے جبکہ اس کو بچہ ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کے وقت یا اس کے بعد 40 دنوں کے اندر اندر اگر اس کا انتقال ہو جائے، وہ بھی شہید. تو یہ جو شہادت کی دوسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں شہادت سری یا شہادت حکمی. باہر صورت دونوں کمال ہے، کیونکہ ایک کمال کی دو قسمیں ہیں تو دونوں کمال. میرے بزرگوں اور دوستوں،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ہر کمال موجود تھا، کوئی ایسا کمال نہیں تھا جو اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا فرمایا اور وہ کمال ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ۔ ہر وہ کمال جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے عطا فرمانا ممکن تھا، اللہ نے وہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ بلکہ یوں کہو کہ جو کمال حضور کی ذات میں نہیں ہے وہ حقیقت میں کمال ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر کمال کے جامع، اللہ تعالیٰ نے ہر کمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، تو شہادت کا کمال بھی عطا فرمایا۔ چنانچہ سنو، پچھلی تقریروں میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 40 جنگوں میں، 40 کے قریب جنگوں میں شریک ہوئے، زخمی بھی ہوئے۔ جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہوا، ہونٹ زخمی ہوا۔ بتاؤ، جب حضور جنگوں میں شریک ہوئے تھے، کافروں سے لڑائی کی، اللہ کی راہ میں زخمی بھی ہوئے، دندان مبارک شہید کروایا، ہونٹ زخمی ہوا، اگر اس وقت حضور کی روح اقدس پرواز کر جاتی، اگر اس وقت حضور کا وصال شریف ہو جاتا تو آپ شہید ہوتے یا نہیں ہوتے؟ شہید ہوتے۔ اور یہ شہادت کون سی ہوتی؟ جاہل حقیقی، کہ میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے زخمی ہو گئے اور روح اقدس پرواز کر گئی، تو اگر یہ شہادت ہوتی تو اس کا کیا نام ہوتا؟ شہادت حقیقی، شہادت جہل۔ معلوم ہوا کہ شہادت حقیقی کی حقیقت تو حضور کی ذات پر پوری ہوئی، مگر فرق رہ گیا روح کے نکلنے، روح اقدس کے قبض ہونے۔ اور وہ کیوں نہیں ہوئی؟ اس میں ایک حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ کر لیا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے نبی اللہ تیری جان کو لوگوں سے بچائے گا، یہ اللہ نے وعدہ کر دیا۔ بولو، اگر جنگ احد میں حضور شہید ہو جاتے اور آپ کی روح پرواز کر جاتی تو کافروں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا یا نہیں؟ کافروں کو اعتراض کا موقع مل جاتا اور وہ کہتے مسلمانوں تمہارا خدا بھی معاذ اللہ جھوٹا، تمہارا قرآن بھی جھوٹا، تمہارا نبی بھی جھوٹا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باس۔ وہ کہتے کہ قرآن نے تو تمہارے خدا نے وعدہ کیا نبی کی جان کو بچانے کا، تو پھر وہ بچا کیوں نہیں سکا؟ ہم نے تو جنگ احد میں اس کا کام تمام کر دیا۔ کفار کو یہ اعتراض کرنے کا موقع مل سکتا تھا، تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے میں شہادت کی حقیقت تو تیری ذات پر پوری کروں گا، مگر تیری روح قبض نہیں ہوگی، کیونکہ تیری جان کو بچانے کا لوگوں سے وعدہ کر چکا۔ معلوم ہوا شہادت حقیقی، شہادت حکمی کی حقیقت حضور کی ذات پر پوری ہے۔ اب شہادت سری کو لیجیے۔ جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کی رہنے والی ایک یہودیہ عورت جس کا نام تھا زینب بنت حارث، اس نے حضور کی دعوت کی اور گوشت جو پکایا اس میں زہر ملا دیا، اور وہ زہر بڑا سخت قسم کا زہر۔ حضور تشریف لے آئے، حضور کے ایک صحابی بھی ساتھ تھے، حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اپنے ایک صحابی کو ساتھ لے کر اس یہودیہ عورت کے گھر آئے کھانا کھانے کے لیے۔ حضور نے کھانا شروع کر دیا۔
جب کچھ کھا لیا تو پکے ہوئے گوشت میں سے آواز آئی یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. حضور نے اس کا کھانا چھوڑ دیا. حضور کا وصال نہیں ہوا مگر وہ حضور کے صحابی جو تھے جنہوں نے حضور کے ساتھ کھایا وہ اسی وقت شہید ہو گئے. زہر نے اثر کیا اور ان کی شہادت ہو گئی. اگر حضور کی بھی وفات شریف ہو جاتی تو آپ شہید ہوتے یا نہیں ہوتے؟ شہید ہوتے. اور یہ شہادت کون سی ہوتی؟ حکمی سری. معلوم ہوا جس طرح شہادت حقیقی کی حقیقت حضور کی ذات پر پوری ہوئی اسی طرح شہادت سری حکمی کی حقیقت بھی حضور کی ذات پر پوری ہوئی. فرق رہ گیا روح اقدس کے نکلنے کا اور وہ اس لیے نہیں نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی جان کو لوگوں سے بچانے کا وعدہ کر لیا. وہ یہودیہ عورت بھی یہ کہہ سکتی کہ میں نے تو کام تمام کر دیا, تمہارے خدا نے کیوں نہیں اپنے نبی کی جان کو بچائی؟ میرے بزرگوں اور دوستوں, دونوں شہادتوں کی حقیقت حضور کی ذات پر پوری ہوئی. اب معاملہ آگے بڑھتا ہے. حقیقت تو پوری ہوئی حضور کی ذات پر. اب دیکھیے اس حقیقت کا ظہور جا کے کہاں ہوتا ہے. تو ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے, مشکات میں بھی موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتی ہے الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا. حضور فرماتے ہیں حسن حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. حضور فرماتے ہیں حسن حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. اور تمام لوگ جانتے ہیں کہ پھل اور پھول میں جو کمال ہوتا ہے وہ حقیقت میں اصل کا ہوتا ہے. پھل میں اور پھول میں جو کمال ہوتا ہے, جو جمال ہوتا ہے, وہ حقیقت میں اصل یعنی جڑ کا ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں اصل, اس اصل کے پھول ہیں حسن حسین. تو حضور کی ذات سے دونوں کو فیض ملا, دونوں کو فیض ملا. امام حسن کو فیض ملا شہادت سری کا اور امام حسین کو فیض ملا شہادت جہری کا. شہادت کی دو قسمیں ہیں, ایک کمال کی دو شاخیں ہیں. حضور نے اپنا یہ کمال تقسیم کیا, فیض پہنچایا. حسن کے حصے میں فیض آیا شہادت سری کا اور حسین کے حصے میں فیض آیا شہادت جہری کا. معلوم ہوا کہ ان دونوں کو شہادت کا فیض ملا تھا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے. تو حسنین کی ذات مظہر کمال مصطفیٰ ہو. شہادت کی حقیقت حضور کی ذات پر پوری ہوئی تھی اور اسی شہادت کا ظہور آ کے حسنین کریمین کی ذات سے ہوا. حقیقت وہاں پوری ہوئی, ظہور آ کے یہاں ہوا. تو یاد رکھو حسن حسین کی شہادت حقیقت میں حضور کی شہادت. دیکھو جس طرح دونوں شہزادوں کو کمال کا فیض ملا اسی طرح دونوں شہزادوں کو جمال کا فیض بھی ملا. یہ میں بیان کر چکا ہوں. ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتی ہیں ان الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس. حضرت علی فرماتے ہیں حسن سینے سے لے کر سر کے بالوں تک بالکل نبی کریم کے مشابہ. وَأَنَّ الْحُسَيْنَ
اصبح برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الى الاسفل، اور حسین سینے سے لے کر نیچے تک پاؤں تک نبی کریم کے مشابہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کا ترجمہ 2 شعروں میں کیا ہے، اس کو کہتے ہیں شاعری۔ دیکھیے الفاظ بھی وہی لائے ہیں جو حدیث کے ہیں، حدیث میں اشباہ ہو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صبتیں ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ نبی کریم کا حسن آدھا آدھا دونوں میں تقسیم ہوا۔ فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں۔ حضور کے وصال شریف کے بعد صحابہ جب حضور کی جدائی اور فراق میں بے قرار ہوتے تو ان دونوں شہزادوں کو دیکھتے، جب ان دونوں کو دیکھتے حضور کی پوری تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی، ان کی آنکھوں کی پیاس بجھ جاتی۔ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ 2 برقع نور کا۔ اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ حضرت عثمان غنی کے گھر 2 لڑکیاں گئیں تو ان کا لقب ہی ہو گیا ذوالنورین، 2 نوروں والے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے دوستو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور کے کمال کا فیض بھی ملا اور حضور کے جمال کا فیض بھی۔ تو حسنین کی ذات مظہر کمال مصطفیٰ بھی تھی اور مظہر جمال مصطفیٰ۔ ایک بات اور سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت تھا، حضرت فاطمہ زہرا ان دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا میرے ابا جان، اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، اللہ کے پیارے نبی، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، یہ دونوں آپ کے فرزند ہیں، حضور ان دونوں کو اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اپنے ان دونوں فرزندوں کو، اپنے ان دونوں نواسوں کو، ان جگر کے ٹکڑوں کو اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن کو میں نے اپنا حلم اور اپنی سخاوت بخشی، حسن کو میں نے اپنا حلم اور اپنی سخاوت بخشی، اور حسین کو اپنی جرأت اور اپنی شجاعت بخشی۔ اس حدیث میں ذرا غور کیجیے، ایک تو یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم کی وراثت درہم و دینار نہیں تھے، دنیا کا مال نہیں تھا۔ اگر دنیا کا مال ہوتا تو فرماتے 50,000 حسن کا اور 50,000 حسین کا، یا 25,000 یا 10,000۔ نہیں، حضور نے اپنی وراثت میں کیا عطا فرمایا؟ کمالات، حلم کمال ہے، سخاوت
کمال ہے، ہیبت، جرأت اور شجاعت کمال ہے، تو ثابت ہوا کہ نبی کی وراثت دنیا کا مال نہیں ہوتا بلکہ نبی کے کمالات ہوتے۔ یہ مسئلہ جو کیا ہے اس میں ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ زہرا کا حق نہیں دیا، نبی کریم کی وراثت میں سے جو حضرت فاطمہ کا حق تھا وہ نہیں دیا، باب فدق۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، میں نے اپنی کتاب سفینہ نور حصہ 2 میں یہ مسئلہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے باب فدق کا، کہ نبی کی وراثت دنیا کا مال ہوتا ہی نہیں ہے، نبی کی وراثت کمالات ہوتی ہے، نبی کی وراثت علم۔ اسی واسطے علماء کو کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کیونکہ وہ علم حاصل کر کے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کے وارث بنتے ہیں۔ تو جب نبی کی وراثت دنیا کا مال ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر صدیق اکبر کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے فاطمہ زہرا کا حق غصب کر لیا، مال وراثت نہیں دیا، یہ بات ہی سرے سے غلط ہے، جہالت کی بات۔ دوسری بات یہ سنو، حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی؟ حضور ان کو اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیے، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے ان کو بھی کچھ دیجیے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ تم تو شرک کر رہی ہو، غیر اللہ سے مانگنا یہ تو شرک ہے، اور میں تو شرک کو مٹانے آیا ہوں، میں نے تمہیں توحید نہیں سکھائی، ہر شے اللہ سے ہی مانگا کرو، غیر اللہ سے مانگو گے تو شرک ہو جائے گا، تم تو مشرک ہو گئی ہو، کلمہ پڑھو، پھر ایسا کلمہ زبان پر نہ لانا۔ نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں حسن کو ہم نے اپنا علم اور اپنی سخاوت بخشی، اور حسین کو اپنی جرأت، ہیبت اور شجاعت بخشی۔ معلوم ہوا حضور کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ حضور جس کو چاہیں جو چاہیں درجہ مرتبہ عطا فرماتے۔ اللہ یہ 14ویں صدی، 13ویں صدی، 12ویں صدی، 11ویں صدی سارے مولویوں کو چھوڑ دو، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی جن کے ہم مقلد ہیں اور حنفی کہلاتے ہیں، ہمارے نزدیک چاروں مذہب حق ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں حق ہیں، چاروں اماموں کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مگر ہم حنفی ہیں، اور یہ جو ہمارے مخالف ہیں یہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ اس لیے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، سارے حنفیوں کے ہیڈ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اکرم الثقلین و یا کنز الورا جدلی بجود کا وردنی برضا کا انا طامع بالجود منک ولم یکن لأبی حنیفۃ فی الانام سواک۔ یہ امام اعظم کے اپنے شعر کیا ترجمہ ہے؟ یا اکرم الثقلین، اے جنوں اور انسانوں، ساری مخلوقات سے اکرم، مکرم، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ مکرم و معظم رسول، وَيَا كَنْزَ الْوَرَا، اور اے اللہ کی نعمتوں کے خزانے، جدلی بجودے کا، اپنی سخاوت سے مجھے بھی دیجئے۔ بولو براہ راست حضور سے مانگ رہے ہیں یا نہیں؟ جدلی بجودے کا، حضور آپ
بہت سخی ہیں، سخاوت فرماتے رہتی ہے، اپنی سخاوت میں سے مجھے بھی دیجئے، وردنی برضا کا، اور اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے مجھے بھی راضی کی۔ اللہ نے آپ کو راضی کیا، مجھے راضی کیا، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ مجھے دیجیے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ انا طامع بالجود من کا، میں آپ کی سخاوت کا طمع رکھتا ہوں، آپ کی سخاوت کا حریص ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي الْأَنَامِ سِوَاكَ، یا رسول اللہ، ابو حنیفہ کا اس دنیا میں آپ کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یاد رکھو، یہ عقیدہ رکھ کے مانگنا کہ اللہ نے ان کو دیا ہے، یہ اللہ کے دیے سے ہمیں دیں گے، یہ شرک نہیں ہے۔ اور ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبیوں ولیوں کو اللہ نے درجے مرتبے دیے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے آگے ہمیں بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ نہیں تو میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر یہ شرک ہے تو تم بھی تو اللہ کے بندوں سے، انسانوں سے مانگتے ہو یا نہیں؟ ارے بولو، چندے مانگتے ہو یا نہیں؟ دیو گے، اللہ نے تمہیں دیا، ہمیں دو، ہم نے یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تم غیر اللہ سے مانگ لو تو تمہاری توحید میں فرق نہ ہے، ہم رسول اللہ سے مانگے، ہم پر شرک کے فتوے لگاتے ہو۔ بولو، مانگتے ہیں یا نہیں؟ بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس، بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے پاس، علم پڑھنا ہو استاد کے پاس، نظر کمزور ہو جائے اینک کا وسیلہ، لوگوں تک آواز پہنچانی ہو لاؤڈ اسپیکر کا وسیلہ، حج کرنے جانا ہو تو جہاز کا وسیلہ، بھوک لگے تو کھانے کا وسیلہ، پیاس لگے تو پانی کا وسیلہ، سردی لگے تو گرم کپڑوں کا وسیلہ، ہیٹر کا وسیلہ، گرمی لگے تو پنکھے کا وسیلہ، مدرسے چلانے ہو تو چندے کا وسیلہ، تم سارے جہان کے وسیلے لے لو تو تم مسلمان ہی رہو۔ ہم نبیوں ولیوں کو وسیلہ سمجھتے ہیں، ہم پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ کوئی انصاف کرو، کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا؟ خیر، یہ ضمن بات آ گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کیا عرض کر رہا ہوں؟ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے فرزند ہیں، ان کو اپنی سخاوت میں سے، اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حسن کو میں نے اپنا علم اور اپنی سخاوت بخشی، معلوم ہوا آقا جو چاہے جس کو چاہے عطا فرماتے، مالک المختار ہیں۔ حضور فرماتی ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ انما انا قاسم، یہ انما حسر کا کلمہ ہے، مانا کیا ہے؟ میں ہی تقسیم کرنے والا۔ عطا تو ہے اللہ کی، دین ہے اللہ کی، مگر اللہ کی عطا اور اللہ کی دین کو تقسیم کرنے والا میں۔ تو اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، جس کو چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اور اس کی بخشش ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہے، اور ہلتی نیوی جماتے یہ ہے۔
فرماتے ہیں قصرے دنا تک کس کی رسائی، قصرے دنا تک کس کی رسائی، ثم دنا فتدلی، قصرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، اور ان کا فیض خلیل سے پوچھو، ابراہیم خلیل، ان کا فیض خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں۔ تو دوستو ہمارا عقیدہ یہ ہے، دیتا وہ ہے دلاتے، بس اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کو کیا بخشا؟ حلم، اور امام حسین کو جرأت اور شجاعت۔ تو اب یہ جلوے آپ ان 3 راتوں میں دیکھیں۔ پہلے حلم کا جلوہ دیکھو، امام حسن کو حلم عطا فرمایا تھا، تو ذرا حضرت امام حسین کے حلم کی بات سنو، سنو سنو غور کے ساتھ سنو۔ میں مختصر طور پر شروع سے بیان کرتا ہوں، اجمالی طور پر۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیثیں موجود ہیں، صحیح بخاری، حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت تقسیم کر رہے، ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا ہرقوس بن زہیر، اور اس کو کہتے تھے ذوالخیسرہ، کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عدل نہیں کر رہے، عدل کیجیے اور اللہ سے ڈریے۔ حضور کا چہرہ سرخ ہو، غضبناک ہو گئے، فرمایا تو ہلاک ہو جائے، تیری ماں تجھ کو روئے، تو مجھے کہتا ہے کہ میں عدل نہیں کر رہا؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو روئے زمین پر اور کون عدل کرے گا؟ حضور نے فرمایا خدا کی قسم، روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر عدل کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں عدل نہیں کر رہا؟ حضرت عمر نے تلوار میان سے باہر نکال دی، حضور اجازت ہو تو ابھی اس کا سر جدا کروں جسم سے، اس کا سر کرم کروں حضور؟ فرمایا ٹھہر جا، ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں آیا، ایک دن آئے گا کہ یہ اور اس کے ساتھی مریں گے، یہ اور اس کے ساتھی اس دن بدترین خلق ہوں گے، اور جو ان کو ماریں گے وہ بہترین خلق ہوں گے۔ ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں آیا، ابھی وقت باقی ہے، ایک وقت آئے گا یہ بھی اور اس کے ساتھی مریں گے، اور یہ بدترین خلق ہوں گے اور ان کو مارنے والے بہترین خلق ہوں گے۔ وہ چلا گیا، وہ ذوالخیسرہ جو تھا وہ جب چلا گیا تو حضور نے فرمایا اس کی نسل سے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، ہوتے ہی رہیں گے، ہوتے ہی رہیں گے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ سر منڈائیں گے، سر منڈائیں گے۔ یہ نہیں مطلب کہ جو بھی سر منڈائے گا وہ ان میں سے ہوگا، نہیں، یعنی خاص اس کی نسل سے جو لوگ ہوں گے وہ سر منڈائیں گے اور کانوں تک بال نہیں رکھیں گے، اور فرمایا شلواروں کے اور پاجاموں کے پائچے ٹخنوں سے اونچے اونچے رکھیں گے، آدھی پنڈلی تک،
فرمایا نماز پڑھیں گے تو رکوع سجود بڑے لمبے لمبے کریں گے، بڑی ٹھہرا ٹھہرا کے لمبی نماز پڑھیں کہ سچے مسلمان ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر یعنی چھوٹا سمجھے۔ حضور نے فرمایا زبانیں ان کی شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے، اور فرمایا قرآن پڑھیں گے مگر یہ جو ہے نا حنجرہ، اس سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ زبان پر قرآن ہوگا، زبان پر قرآن پڑھیں گے، زبان سے قرآن پڑھیں گے، مگر اس قرآن کا اثر اس حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی دل پر قرآن کا اثر نہیں ہوگا۔ فرمایا میری حدیث بھی پڑھیں اور قربان جائیے میرے آقا کے۔ فرمایا جو سچے مسلمان ہیں میرے غلام ہیں ان سے بغض رکھیں گے، دشمنی رکھیں گے اور کافروں سے دوستی رکھیں گے۔ حضور نے فرمایا نکلتے ہی رہیں گے، نکلتے ہی رہیں گے، اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ اسی لیے یہ حضور کے علم غیب کے منکر ہو گئے ہیں کہ حضور سب کچھ بیان کرتے ہمارا پول نہ کھولتے۔ ان کو دکھ یہ لگا ہے کہ حضور نے ہمارا پول کھول دیا، ساری نشانیاں بتا دی، تو سرے سے علم غیب کے منکر ہو جاؤ کہ علم غیب تھا ہی نہیں۔ ان کو دکھ یہ ہے کہ آپ نے ہمارا پول کیوں کھول دیا، سب کچھ حضور نے فرما دیا۔ اچھا صاحب وقت گزر گیا۔ جب حضرت علی، میں نے بتایا تھا آپ کو کل یا پرسوں کہ حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے ایک گروہ الگ ہوتے، جو گروہ الگ ہوا تھا ان کو کیا لقب ملا؟ خارجی۔ اونچی بولو۔ اس گروہ کا سردار یہی تھا اے ذوالخیسرہ، جس نے حضور سے کہا تھا یا رسول اللہ آپ عدل نہیں کر۔ یہ سرغنہ تھا، یہ امیر تھا، یہ اس گروہ کا بڑا تھا۔ 6000 آدمی اس کے ساتھ تھے، الگ ہو گیا، اور کیا کہہ کر الگ ہوا؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ وہی آیت پڑھی جو اللہ تعالیٰ کی شان کی ہے اور دوسری آیتوں کو چھوڑ دیا، جو آج تک ان کا طریقہ ہے کہ وہ ذاتی آیتیں اللہ کی شان والی آیتیں لیں گے اور جن آیتوں میں نبیوں ولیوں کی شان ہے ان کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے، قرآن کے حافظ بھی یہاں موجود ہیں، آتیناہ حکما و علما۔ کیوں مولانا ہے آیتیں؟ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرما دیا۔ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے مگر اللہ کے لیے۔ اللہ حقیقی طور پر حاکم ہے، حکم والا ہے، مگر وہ آگے جس کو چاہے حکم اور علم عطا فرما دے۔ ان خارجیوں نے آیت پڑھی کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، تو جب اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں تو حضرت علی بھی حاکم نہیں، ہم ان کو حاکم نہیں مانتے۔ حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ، کیونکہ جو یہ آیت پڑھتے ہیں ان الحکم الا للہ، وہ آیت تو حق ہے مگر جو اس کا مطلب لے رہے ہیں وہ غلط ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، جو کلمہ کہتے ہیں وہ حق ہے، جو اس کا مطلب اور مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہے خارجیوں کو اکٹھا کیا اور ان کو سمجھایا کہ حقیقی حاکم اللہ ہے۔ اگر تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں،
اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں تو مجھے جواب دو۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر اور کوئی حاکم ہے ہی نہیں تو اللہ پھر بڑا حاکم کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو حاکمین ماننے پڑیں گے تبھی تو وہ حاکم ثابت ہوگا، دوسرے بھی حاکم ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حاکم تو اور بھی ہیں مگر اللہ سب سے بڑا حاکم۔ ایک آیت اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے محبوب کی قسم، میرے محبوب تیرے رب کی قسم، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ تو حضرت نے فرمایا کیا حضور کو حاکم نہیں مانو؟ اور سنو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں لوگوں میں حاکم بنا دیا جائے تو اللہ فرماتا ہے عدل سے حکم کرو۔ اگر اللہ کے سوا کسی کا حکم ہی نہیں تو اللہ نے ان سے کیوں فرمایا عدل سے حکم کرو؟ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام جمع ہے حاکم کی، تو اگر اللہ کے سوا کوئی اور حاکم ہے ہی نہیں تو یہ اللہ نے حکام کیوں فرمایا دوسروں کو؟ اس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو سمجھایا ان کو، تو 6000 میں سے 2000 نے توبہ کر لی اور وہ ان میں سے نکل آئے اور 4000 اڑے ہی رہے۔ حضرت علی نے فرمایا اب حجت قائم ہو گئی ہے، ان کو سمجھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، اب بھی یہ اڑے ہوئے تو یہ ضد ہے، تو اب یہ لوگ واجب القتل ہیں، ان سے جہاد کرنا چاہیے ورنہ یہ امت میں فتنہ برپا کریں گے۔ حضرت نے حکم دیا لڑو ان سے اور مارو ان کو۔ جو حضرت علی کے ساتھی تھے وہ کہتے تھے حضرت یہ لوگ بڑے نمازی ہیں، کبھی نماز نہیں چھوڑتے، اور ان کے ماتھوں پر محراب پڑے ہوئے ہیں، ان کے گلے میں قرآن لٹکے ہوئے ہیں، قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے، بظاہر اسلام کے بڑے پابند ہیں، اور آپ ان سے جہاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور ان کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو کہیں ہم ان کو قتل کر کے دوزخی نہ ہو جائیں، کیونکہ مسلمانوں کو مارنا قتل کرنا یہ تو جہنمی بننے کے مترادف ہے۔ حضرت علی نے فرمایا شک شبہ نہ کرو، میں تمہاری تسلی کرا دوں گا، ان بے ایمانوں کو مارو، ختم کرو، لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت علی کے ساتھی کہتے تھے کہ ہم لڑتے تو تھے، مارتے تھے، مگر ہمارے دلوں میں کچھ تشویش تھی، اضطراب تھا، تو یہ نمازی لوگ مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے گلے میں قرآن لٹکے ہوئے، تو ہم ان کو بے درے قتل کر رہے ہیں کہیں جہنمی نہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں لڑ تو رہے تھے مگر دلوں کے اندر یہ کھٹکا تھا، اور بعد نہیں بھی لڑے، ہٹ گئے پیچھے کہ ہم نہیں لڑتے۔ حضرت علی نے فرمایا بالکل کھٹکا محسوس نہ کرو، مارو ان بے ایمانوں کو، ختم کرو ان کو۔ جنگ ہوئی، 4000 میں سے اکثر مارے گئے اور کچھ جانیں بچا کے بھاگ گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو جن کے دلوں میں کھٹکا تھا نا، انہوں نے کہا حضرت اب ہماری تسلی کروائیے ورنہ عمر بھر ہمارے دل میں یہ بات کھٹکتی رہے گی کہ ہم نے کلمہ پڑھنے والوں کو، نمازیوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو مارا تھا، تو ہماری ذرا تسلی کروائیے۔ فرمایا بیٹھو تمہاری تسلی کروا۔ حضرت علی نے ان میں سے چند آدمیوں سے فرمایا کہ یہ جو خارجی مرے ہیں ان کی لاشوں کو دیکھو اور ایک شخص کو ڈھونڈو، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے سیدھے ہاتھ پر
تھوڑا سا گوشت ابھرا ہوا ہے، گرما سا بنا ہوا ہے، نیچے سے چوڑا ہے گوشت اور اوپر سے گول ہے. تو اس شخص کو ڈھونڈو جس کے ہاتھ پر تھوڑا سا گوشت ابھرا ہوا ہے. لاشوں میں اس کو دیکھو، ایک ایک لاش کو دیکھا گیا تو وہ مل گیا. جب وہ مل گیا تو اس کو گھسیٹ کر لے آئے، حضرت علی کے سامنے لا کے رکھ دیا. حضرت علی نے بڑے بڑے صحابہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اس کو پہچانو یہ کون ہے. تو یہ کون تھا؟ یہ وہی تھا ذوالخیسرہ جس نے حضور سے کہا تھا کہ حضور آپ عدل نہیں کر رہے. جب بڑے بڑے صحابہ نے اس کو پہچانا تو حضرت علی نے فرمایا کیا تمہیں یاد ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کو میری امت کے بہترین لوگ قتل کریں گے، اور جس دن یہ قتل ہوگا یہ اور اس کے ساتھی بدترین خلق ہوں گے، اور جو ان کو ماریں گے وہ بہترین خلق ہوں گے. اللہ تو آپ نے ان سب کی تسلی کروا دی کہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق تم بہترین خلق ہو، اور یہ اور اس کے ساتھی جو آج مرے ہیں یہ بدترین خلق. میں دربن میں بیٹھا ہوا یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ذوالخیسرہ تھا اسی کی نسل میں سے اور اولاد میں سے یہ محمد بن عبد الوہاب ہے جس کے ماننے والے کو وہابی کہتے ہیں. عبد الوہاب اسی کی نسل میں سے ہے، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی. میرے پاس اس کا شجرہ لکھا ہوا ہے پورا، اسی کی اولاد اور اسی کی نسل میں سے. اور یہ جو تھا ابن عبد الوہاب، اس کے متعلق ہم بریلوی نہیں کہتے، دیوبندی حضرات کے بڑے عالم، اور یہ جو تبلیغی ہیں سارے یہ سب دیوبندی، کہ سب دیوبندی علماء کے ماننے والے. مولوی حسین احمد صاحب مدنی جو مدینے میں رہتے تھے اور ہیں اصل میں ٹانڈوی ٹانڈے کے رہنے والے انڈیا کے، پھر مدینے میں آ گئے تھے تو ان کو مدنی کہتے. ان کی کتاب الشہاب الثاقب یہاں موجود ہے میرے پاس دربن میں، جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عبد الوہاب جو تھا اس کا یہ حال تھا کہ جب یہ باز کرتا تھا تو اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا. ڈنڈا جیسے جمعے کے خطبے میں آپ عصا لیتے ہیں، تو یہ باز کرتے ہوئے کہتا تھا کہ یہ ڈنڈا نفع پہنچا سکتا ہے، محمد نفع نہیں پہنچا سکتا. معاذ یہ بات کرتے ہوئے کہتا تھا اس ڈنڈے سے میں کتے کو مار سکتا ہوں، سانپ کو مار سکتا ہوں، محمد سے کیا کر سکتا ہوں. اتنا وہ بے ادب تھا. اور اس کا کیا حال تھا یہ میں نہیں کہتا، انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے اس کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جتنے سنی ہیں ان کو قتل کر دو، یہ واجب القتل ہے، ان کا مال لوٹ لو، ان کی بیویوں کو ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لو. وہ اہل سنت کا اتنا دشمن تھا. اور وہ کہا کرتا تھا کہ یہ نبی کریم کا روضہ بڑا بت ہے اور صحابہ اہل بیت اور اولیاء اللہ کے روضے چھوٹے بت ہیں. تو میرے بزرگوں اور دوستوں وہ جو تھا نا عبد الوہاب، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب التوحید. کتاب التوحید عربی. ہندوستان سے دہلی سے مولوی اسماعیل گیا حج کرنے، یہ اس کو ملا. اس کی صحبت میں بیٹھ کر یا پتہ نہیں اس سے کیا گڑبڑ ساز باز کی، اس نے واپس آ کر اس کتاب التوحید کا ترجمہ کیا اور کتاب چھاپی تقویت الایمان.
اور اس کو مفت گھر گھر میں تقسیم کرتے ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے علماء دیوبند نے کہ اس کتاب کا اپنے گھر میں رکھنا اور پڑھنا عین اسلام ہے. اس طرح یہ خارجیت اور وہابیت ہندوستان میں آئی ہے. خیر یہ تو ضمن بات آ گئی. جہاں سے یہ شاخ نکلی تھی اب میں وہیں آتا ہوں. وہ جو خارجی جان بچا کے بھاگ گئے تھے انہی خارجیوں میں سے ایک خارجی تھا جس کا نام تھا عبد الرحمان ابن ملجم. اس کو بڑا دکھ تھا, وہ حضرت علی کا بڑا دشمن تھا. اس نے خانے کعبے کے پاس قسم کھائی کہ میں حضرت علی کو قتل کروں گا. اور 17 رمضان المبارک تاریخ مقرر اس نے ایک تلوار خریدی, اس کو زہر کا بجھاؤ دیا اور کوفے میں آ گیا. کیونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے عہد خلافت میں مدینہ طیبہ سے دارالسلطنت کوفے لے گئے تھے. بولو حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالسلطنت دارالحکومت آپ کیا کہتے ہیں کیپٹل کہاں تھا؟ مدینہ منورہ. اور حضرت علی جب خلیفہ بنے تو انہوں نے دارالحکومت مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفے میں قائم کیا. یہ ابن ملجم کوفے میں چلا گیا. یہ حضرت علی کی صحبت میں بیٹھتا تھا, خدمت میں آتا. اور حضرت علی تو ولیوں کے بادشاہ ہیں. حضرت علی اس کو دیکھتے تھے تو کیا کہتے فرماتے تھے ارید و حیاتہ و یرید و قتلی, میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں, وہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے. ارید و حیاتہ ہوں, میں تو اس کی حیاتی مانگتا ہوں, میں اس کی حیاتی چاہتا ہوں, اور وہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے. ایک دن آپ بات فرما رہے تھے جمعے کا, وہ بھی بیٹھا تھا. جوش میں آ کر فرمایا اس امت کا بدبخت کس وقت کا کس بات کا انتظار کر رہا ہے؟ جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے وہ اپنا مقصد پورا کرے. مجھے تو رسول اللہ نے بتا دیا ہے کہ اے علی ایک بدبخت تیرے سر پر تلوار مارے گا اور تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی. ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے. حضور نے حضرت علی سے فرما دیا تھا اے علی وہ شخص بڑا بدبخت ہوگا جو تیرے سر پر تلوار مارے گا اور تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے. پھر حضور نے فرمایا علی تم کیا کرو گے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کا شکر ادا کرو, جب اس نے میرے لیے یہی پسند کیا ہے تو جو اس کو پسند ہے وہ مجھے پسند. تو یہ ابن ملجم آ گیا. کبھی کبھی اس کا ارادہ بدل جاتا تھا. یہ کہتا کہ یہ رسول اللہ کے داماد ہے, فاطمہ الزہرا کے شوہر ہے, حسن حسین کے باپ ہے. بے شک انہوں نے میرے خاندان میری برادری کے لوگوں کو قتل کیا ہے, مگر میں ان کو نہ ہی قتل کروں تو اچھا ہے. کبھی کبھی اس کا ارادہ بدل جائے, اور کبھی کبھی اس کو اپنا عہد اور قسم کھانا یاد آئے کہ میں نے خانے کعبے کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھائی تھی تو میں اس عہد کو ضرور پورا کروں گا. کبھی وہ ارادہ غالب آ جائے, کبھی یہ ارادہ غالب آ جائے. ایک دن جا رہا تھا, ایک نوجوان خوبصورت لڑکی جس کا نام تھا تیفامہ, وہ کنویں پر پانی بھر رہی. اس نے جو اس کو دیکھا تو وہیں کھڑا ہو گیا اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور اس کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا, ذرا نظر ادھر ادھر نہیں ہے. تو وہ کہتی کیا دیکھتا ہے, جا. کہنے لگا تو بڑی خوبصورت ہے, بڑی جوان ہے, کیا تیری شادی ہوئی؟ وہ بڑی گرم ہوئی کہ تجھے اس سے کیا, میری شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, جا اپنا راستہ لے.
کہنے لگا کیا تم مجھ سے شادی کرے گی؟ وہ کہنے لگی اپنا منہ تو دیکھ، شادی کرنا چاہتا ہے، میں اس سے شادی کروں گی جو علی کو قتل کرے گا، میں نے یہ قسم کھائی ہے، میں اس سے شادی کروں گی جو علی کو قتل کرے گا۔ وہ خبیثہ حضرت علی کی اس لیے دشمن تھی کہ اس کے باپ بھائی چچے تائے جتنے تھے وہ بھی خارجی تھے اور جنگ نہروان میں حضرت علی کے ہاتھوں سے قتل ہوئے تھے۔ وہ اس لیے حضرت علی کی جان کی دشمن کہ اس کے خاندان کے آدمی حضرت علی کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ جب اس نے یہ کہا میں اس سے نکاح کروں گی جو علی کو قتل کرے گا، تو یہ بدبخت کہنے لگا آہا تو نے تو میرے دل کی بات کی، قسم خدا کی میں کوفے میں اسی ارادے سے آیا، علی کو قتل کرنے کے لیے آیا، اور 1000 درہم کی میں نے تلوار خریدی ہے اور اس کو زہر کا بجائے دیا ہے۔ کہنے لگی اچھا سن، اگر تو اس ارادے سے تو علی کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو میں تیری اور اپنا مہر بھی معاف کر دوں۔ جب ان دونوں کی بات ہوئی تو اس بے ایمان کا ارادہ بالکل پکا کہ اب تو میں قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا طریقہ یہ تھا کہ ایک رات آپ اپنے بڑے بیٹے امام حسن کے گھر میں گزارتے تھے، افطاری بھی ادھر کرتے تھے، سحری بھی ادھر، اور ایک دن اپنے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین کے گھر میں، اور ایک دن اپنی بیٹی حضرت زینب جن کے شوہر کا نام تھا حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، ان کے گھر میں گزارے۔ اس طرح آپ نے تقسیم کر رکھا تھا، ایک دن امام حسن کے گھر بن جعفر طیار یعنی اپنی بیٹی زینب کے گھر میں افطاری کرتے تھے اور ادھر سحری کرتے تھے۔ اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب سحری کھا کر مسجد میں جاتے تھے تو راستے میں پکارتے جاتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، کھانا کھا کر سو نہ جانا، نماز پڑھو، نماز کے لیے آؤ۔ 3 دن باقی تھے، آپ حضرت امام حسن کے گھر میں تھے، آپ کو نیند نہیں آ رہی، عشاء کی نماز پڑھ کر تراویح پڑھ کر آئے، ذرا آ کر لیتے، کبھی ادھر کروٹ بدلتے کبھی ادھر کروٹ بدلتے، بے چینی سی تھی۔ حضرت امام حسن نے کہا ابا جان آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ کروٹیں بدلتے ہیں، بے چینی سی ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا اب تو وقت قریب آ رہا، بس 2-3 دن باقی ہے، بیٹا اب وعدے کا وقت قریب آ رہا ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو میں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت سے آرام نہیں پایا، لوگوں نے مجھے آرام نہیں پہنچا، تو حضور نے فرمایا علی تم یہ دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے بہتروں کے پاس پہنچا دے۔ تو میں نے خواب میں یہ دعا مانگی ہے، تو بیٹا اب وقت قریب ہے۔ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا ابا جان آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، ابھی آپ کے سہارے کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ فرمایا بیٹا جو ہونے والی بات ہے وہ تو ہو کے ہی رہے، چنانچہ ساری کا گیا تشریف لے گئے۔
پھر جب تیسرا دن ہوا، حضرت امام حسن کے گھر میں باری تھی، تو آپ عشاء کی نماز پڑھ کر آئے تو آ کر ستاروں کو دیکھتے تھے آسمان کی طرف، فرماتے تھے آج کی رات وعدے کی رات۔ لوگ کہتے ہیں علم نہیں ہوتا، اور سب کچھ معلوم تھا مگر اللہ کی رضا پر راضی تھے، فنا فی الرضا تھے۔ اعتراض کرنے والے تو ہیں فنا فی الاعتراض، اور وہ تھے فنا فی الاعتراض۔ کہاں اعتراف، کہاں اعتراض، کہاں نکتہ چینی، کہاں مقام رضا، شہنشاہ ولایت ہے۔ چنانچہ آپ نے سحری کھائی، صرف ایک دو لقمے لیے۔ حضرت امام حسن نے کہا ابا جان آپ کھانا نہیں کھا رہے؟ فرمایا بیٹا میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو میرا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو، خالی پیٹ جانا چاہیے۔ سحری کھا کے جب باہر نکلے تو محلے میں بطخیں رہتی تھیں، بطخیں، مگر وہ کبھی اس طرح جمع ہو کر نہیں آئی تھی۔ ساری بطخیں جمع ہو کر آ گئیں اور آپ کے دروازے پر کھڑی تھی۔ جو ہی آپ نے دروازہ کھولا اور باہر نکلے، بطخوں نے دیکھا اور انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، زور زور سے چیخنے لگے۔ حضرت امام حسن نے کہا ابا جان یہ پہلے بطخیں اس طرح ہمارے دروازے پر نہیں جمع ہوئی۔ فرمایا بیٹا ان کو رہنے دو، یہ کسی پر رو رہی ہے، کسی پر نوحہ کر رہی۔ آپ اسی طرح الصلاۃ الصلاۃ پکارتے ہوئے چلے۔ حضرت امام حسن نے کہا ابا جان میں بھی جلدی جلدی دو تین لقمے کھا کے آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ مسجد میں آئے، آ کر نماز تہجد پڑھنی شروع کر دی۔ آپ نماز میں تھے، وہ خبیث شقی اجلی عبد الرحمن ابن ملجم وہی تلوار لے کر چھپا ہوا تھا۔ نماز کی حالت میں اس نے وار کیا، ایسے زور سے آپ کے سر پر تلوار ماری کہ آپ کا چہرہ کن پٹی تک کٹ گیا۔ جس وقت آواز ہوا لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، ابن ملجم کو پکڑ لیا، پکڑ کر جکڑ دیا۔ حضرت امام حسن حسین سب لوگوں کو پتا چل گیا، سب لوگ دوڑے ہوئے آ گئے۔ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی، حضرت نے فرمایا مجھے پانی کا ایک گھونٹ پلاؤ۔ وہ ابن ملجم کہنے لگا مجھے بھی پلانا۔ حضرت علی نے فرمایا پہلے اس کو، پہلے ان لوگوں کی وفاداریاں، ان لوگوں کے مقامات کوئی سمجھ سکتا ہے؟ جو دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں وہ غلاموں پر کتنی مہربانی کریں گے، مگر کوئی غلام بنے تو صحیح۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، لوگوں نے ابن ملجم کو بہت مارا، آخر ٹوکری میں ڈال کر آگ لگا دی اور اس کو جلا دیا۔ حالانکہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے قاتل کو کچھ نہ کہنا، اگر میں صحت یاب ہو گیا تو مجھے اختیار ہوگا کہ میں اپنے قاتل کو معاف کر دوں، چاہے بدلہ لے لوں چاہے معاف کر۔ لیکن اگر میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو میرے قاتل پر ایک ہی وار کرنا، کیونکہ اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا ہے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، کیونکہ مسلح کرنے سے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ مگر لوگ کہاں صبر کرنے والے؟ لوگوں نے اس کو باندھا، پہلے بہت مارا پیٹا، پھر اس کو جلا دیا، دنیا میں ہی فنا فی النار ہو گیا۔ اور سنو، رسول اللہ نے اس کو اشقا فرمایا ہے۔
بہت بڑا بدبخت. اور وہ بدبخت کیا کہتا تھا؟ جب تک اس کو جلایا نہیں نہ گیا تھا وہ کہتا تھا اگر میں نے اپنی زندگی میں کوئی سب سے بڑا نیک کام کیا ہے تو یہ کیا ہے کہ اتنی بڑی برائی اور اس برائی کو سمجھتا تھا بہت بڑی نیکی. معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ ہیں جو کرتے برائیاں ہیں اور سمجھتے ہیں نیکیاں. وہ تو فنا فنار ہو گیا. حضرت علی اس زخم کے بعد 4 روز تک حیات رہے. طبیبوں نے بڑی کوشش کی مگر زخم بڑا گہرا تھا. دماغ پر تلوار لگی تھی. آپ کا مغز اور بھیجا پھٹ گیا تھا. آخر آپ نے حضرت امام حسن کو بلایا اور اپنے پاس بٹھا کر بڑی وصیتیں فرمائی. وہ وصیتیں میں نے اپنی کتاب میں نقل کی. پھر آپ نے سارے گھر والوں کا نام لے کر فرمایا بیٹا حسن بیٹی، بیٹا حسن بیٹا حسین، بیٹی زینب، بیٹی ام کلثوم، لو تم سب پر سلام ہو. اب میں تم سے جدا ہو رہا. آپ کی بیٹی حضرت زینب، حضرت ام کلثوم رونے لگ گئی. جب ان کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو حضرت علی نے فرمایا بیٹی رو نہیں، یہ رونے کا وقت نہیں. جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لو تو کبھی نہ رو. حضرت امام حسن نے کہا ابا جان آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے علی ہم تجھے لینے آئے ہیں. تو درود پڑھو سارے، اللہ کا ذکر کرو، روو نہیں. سارے گھر والے ذکر کرنے لگ گئے، درود پڑھنے لگ گئے اور آپ نے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر. حضرت علی جب شہید ہوئے حضرت امام حسن نے نماز جنازہ پڑھی اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو دفن کر دیا گیا. آپ کا روضہ شریف جو مشہور ہے نجف اشرف میں وہاں ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے بیٹے تھے. حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل ہیں. ایک دو پیاری پیاری باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. اب جلدی اس منزل پر پہنچ جاؤں گا جس منزل پر پہنچنا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو کندھے پر اٹھا کر باہر آئے. ایک صحابی نے دیکھ کر کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، اے لڑکے تیری سواری کتنی اچھی ہے. کیونکہ نبی کریم سواری بنے ہوئے تھے. امام حسن کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، ایک ٹانگ ادھر ہے ایک ٹانگ ادھر ہے، کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سر کو پکڑا ہوا ہے. صحابی رسول نے دیکھ کر کہا ہے لڑکے تیری سواری کتنی اچھی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ، اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو بہت اچھا ہے. اللہ اکبر. حضور ان دونوں شہزادوں کو گود میں لے کر فرماتے تھے یا اللہ میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان کو محبوب رکھے یا اللہ تو اس کو بھی محبوب رکھ. ان کی شان میں بڑی حدیثیں. ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کو ساتھ لے کر آئے. مسجد میں نماز پڑھانی تھی، وہ بچے تھے. پاس بٹھا دیا بیٹا تم یہاں بیٹھ جاؤ تو نماز پڑھ کے چلتے. حضور نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، فرض نماز.
حضور جب سجدے میں گئے تو امام حسن پشت پر چڑھ گئے، آپ کی پشت پر چڑھ کے بیٹھ گئے، حضور نے سجدہ لمبا کر دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے خیال کیا کہ آج سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، وہ کہتے ہیں میں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا بھی، دیکھو تو صحیح آخر بات کیا ہے۔ تو فرماتے میں نے جب سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سب لوگ سجدے میں پڑے ہوئے اور حضور بھی سجدے میں تھے اور آپ کی پشت پر حسن بیٹھے ہوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میں نے پھر سجدے میں سر رکھ دیا۔ جب حسن پشت سے اتر گئے حضور نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز کے بعد فرمایا میرا بیٹا میری پشت پر چڑھ گیا تھا، میں نے سجدے سے سر اس لیے نہیں اٹھایا کہ یہ میری پشت پر سے گر جائے گا، اس کو کوئی چوٹ آ جائے گی۔ بعض روایتوں میں یہ روایت امام حسین کے متعلق ہے کہ امام حسین تھے جو پشت پر چڑھ گئے تھے۔ باہر صورت بتانا یہ ہے کہ جس کا پشت پر سے گرنا رسول اللہ کو گوارا نہیں تھا، اللہ کا حبیب ناز برداری کرتا ہے اور سجدے کو لمبا کر دیتا ہے۔ ظالموں نے کربلا کے میدان میں زخموں سے چور چور کر کے اس کو گھوڑے سے نیچے گرایا، کتنا ظلم کیا۔ سنو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جمعے کا دن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعے کا خطبہ ارشاد ہو رہا ہے، حضرت امام حسن تشریف لے آئے، چھوٹی عمر ہے، 2.5-3 سال کی عمر تھی، تو مسجد میں آ گئے اور عمر ایسی تھی کہ ابھی اچھی طرح چل نہیں سکتے تھے، لڑکھڑاتے ہوئے جیسے بچہ چلتا ہے نا، کہ چلتا تو ہے مگر دیکھنے والا یہ اندیشہ کرتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، اس طرح جو چلتے ہوئے مسجد میں آ گئے اور نبی کریم نے دیکھا تو بڑی جلدی سے منبر سے نیچے اترے اور جلدی سے چل کر گود میں اٹھا لیا، پھر منبر پر آ کر بیٹھ گئے اور اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور واز فرمانے لگے۔ کیفیت یہ تھی ایک نظر حاضرین سامعین کو دیکھتے اور ایک نظر اپنے نورے نظر لختے جگر کو دیکھتے۔ واز کرتے کرتے سرکار نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ حضور نے فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 لشکروں میں صلح کرائے گا۔ لوگ کہتے ہیں علم نہیں، حد ہو گئی، ابھی حضرت امام حسن بچے کو حضور نے فرما دیا۔ لو سنو، جب حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت ہوئی حضرت علی کی شہادت کے بعد، تو یہ میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، حضرت عثمان غنی کے قتل کا۔ تو حجاز مقدس، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، یہ عرب کا علاقہ اور عراق کا علاقہ، یہ سارا حضرت علی کے ساتھ تھا۔ شام اور مصر وغیرہ یہ علاقہ امیر معاویہ کے ساتھ۔ حضرت امیر معاویہ نے کوشش کی کہ زیادہ علاقہ میرے قبضے میں آ جائے، کوئی 2-3 آدمی بھیجے کوفے وغیرہ عراق میں۔ حضرت امام حسن نے حکم دیا کہ یہ جو آئے ہیں نا یہاں بغاوت پھیلانے اور لوگوں کو بہکانے کے واسطے، ان کو قتل کر دیں، ان کو قتل کر دیا۔ اور امیر معاویہ کو پیغام بھیجا کہ یہ آدمی کیا بھیج رہے ہیں، 1-2 آدمی بھیج کر لوگوں کو بہکا رہے ہو، میدان میں آؤ، تم بھی آ جاؤ، میں بھی آ جاتا ہوں، فیصلہ ہو جائے گا۔
میرے اور آپ کے درمیان تلوار فیصلہ کر دے گی. ٹھیک ہے. حضرت امیر معاویہ بھی بہت بڑا لشکر لے کر آ گئے اور ادھر سے حضرت امام حسن بھی بہت بڑا لشکر لے کر آ گئے. دو لشکر, بہت بڑے بڑے لشکر, اپنے امیروں کے اشارے کے منتظر تھے کہ اشارہ ہو اور ہم تلواریں چلائیں اور خون کی ندیاں بہا دیں. چھوٹے لشکر نہیں تھے, بہت بڑے لشکر. حضور نے بھی فرمایا عظیمت ہے, بہت بڑے بڑے لشکر تیار کھڑے, صرف اشاروں کے منتظر ہے. اشارہ ہو جائے تو گتم گتا ہو جائے اور تلواریں چلنے لگی اور خون کی ندیاں بہنے لگی. تو حضور نے جو فرمایا تھا وہ پیشین گوئی پوری ہونے لگی. حضرت امام حسن نے سوچا اگر میں حکم دے دوں کہ لڑو, لڑائی شروع ہو جائے, کتنے آدمی قتل ہو جائیں گے, کتنی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی, کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے. مسلمانوں کی کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد کتنی کم ہو جائے گی, اور کافروں کو, مسلمانوں کے دشمنوں کو کس قدر خوش ہونے کا موقع ملے گا کہ مسلمان آپس میں مر رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں. اچھا ہے, ان کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے اور آپس میں نفرت اور عداوت بھی بڑھ رہی ہے. تو حضرت امام حسن نے خیال فرمایا کہ کیا میں یہ سب کچھ اس لیے کروا دوں تو مجھے حکومت چاہیے, تخت چاہیے, تو مجھے دنیا کے تخت کی کیا حاجت اور ضرورت ہے. میرے نانے نے تو مجھے جنت کے تخت کا مالک بنا دیا ہے. ہم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, یہ دنیا تو فانی ہے. تو حضرت امام حسن نے خیال فرمایا بہتر یہ ہے کہ میں حکومت چھوڑ دوں, اقتدار امیر معاویہ کے حوالے کر دوں اور نانا جان کی امت کو قتل و غارت سے بچا دوں. ہزاروں عورتوں کو بیوہ ہونے سے اور ہزاروں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا دوں. حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرت امام حسن کی بہت بڑی قربانی, اور ضروری تھا کہ تاریخ اسلام میں ایسی مثال بھی قائم ہوتی کہ مسلمانوں کو قتل و غارت سے بچانے کے واسطے حکومت بھی چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دو. آخر حضرت امام حسن نے امیر معاویہ کو پیغام بھیجا کہ اگر لڑائی ہوگی تو دیکھو اس کا انجام کیا ہوگا. کتنے مسلمان قتل ہو جائیں, کتنی عورتیں بیوہ ہو جائیں, کتنے بچے یتیم ہو جائیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپس میں لڑائی نہ ہو, کوئی صلح کی صورت نکل آئے. امیر معاویہ نے جواب میں کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں اور جو بھی شرطیں آپ پیش کریں مجھے منظور ہے. حضرت امام حسن نے کہا کہ میں حکومت تمہارے سپرد کر دیتا ہوں, حکومت تمہارے حوالے کر دیتا ہوں, دستبردار ہو جاتا ہوں تمہارے حق میں, شرطیں طے کر لو. امیر معاویہ نے سفید کاغذ پر دستخط کر کے بھیج دیے کہ اس کاغذ پر جو بھی شرطیں آپ لکھ دیں گے مجھے منظور ہے. مختصر یہ کہ رسول اللہ کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت امام حسن نے بہت بڑی قربانی دی, حکومت چھوڑ دی, امیر معاویہ کو حکومت دے دی اور چند شرطوں پر ان سے صلح کر لی. وہ شرطیں کیا تھیں؟ پہلی شرط یہ تھی کہ پیچھے جو ہو چکا سو ہو چکا. پچھلی باتوں کو سامنے رکھ کر آئندہ کسی کو پکڑا نہیں جائے گا, کسی سے مواخذہ نہیں ہوگا, کسی کو سزا نہیں دی جائے گی. یعنی امیر معاویہ کسی شخص کو پکڑ کر یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے علی کا ساتھ کیوں دیا تھا, تو ان کا ساتھ کیوں دیتا تھا. کسی شخص سے کوئی مواخذہ
نہیں ہوگا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ایک شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ امیر معاویہ بیت المال سے ہم لوگوں کو وظیفہ دیا کریں۔ تیسری شرط یہ تھی کہ امیر معاویہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی حکم نہیں دیں گے، کتاب و سنت کے مطابق حکومت کریں۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد حکومت اور خلافت امام حسن کو ملے گی۔ ان کی وفات کے بعد امام حسن حقدار ہے۔ اس قسم کی شرطیں طے ہو گئی اور امام حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کری اور حکومت ان کے سپرد کی، اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ تم لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس شرط پر کہ جس سے میں صلح کروں گا تم بھی صلح رکھو گے، جس سے میں لڑوں گا تم بھی لڑو گے، تو میں نے امیر معاویہ سے صلح کر لیا، تم بھی صلح کرو۔ میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، تم بھی بیعت کرو۔ بعض لوگوں نے حضرت امام حسن کو گالیاں دی، برا بھلا کہا کہ آپ نے مسلمانوں کا منہ کالا کر دیا، مسلمانوں کو ذلیل کر دیا، ہم تو آپ کی خاطر لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے اور آپ نے دشمن کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہمیں ذلیل کر دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جذبات کی رو میں بہہ کر یہ بات کہہ رہے ہو، جب ٹھنڈے دل سے غور کرو گے سوچو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ میں نے کتنا اچھا کام کیا ہے۔ بولو، اگر میں لڑنے کا حکم دے دیتا، لڑائی شروع ہو جاتی، کتنے مسلمان قتل، کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی، کتنے بچے یتیم ہو جاتے اور دوسروں کے محتاج ہو جاتے، دشمنوں اور کافروں کو کس قدر خوش ہونے کا موقع ملتا۔ تو میں نے حکومت چھوڑ دی اور نانا جان کی امت کو، کلمہ پڑھنے والوں کو قتل و غارت سے اور ان چیزوں سے بچا لیا۔ چنانچہ حضرت امام حسن نے امیر معاویہ کے ساتھ پورے ملک کا دورہ کیا، شہر بشہر جا کر لوگوں سے کہا کہ میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا، تم بھی کرو، تاکہ امن ہو جائے اور آپس میں جدال و قتال ختم ہو جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، ہمارے بعض سنی حضرات بھی ناواقفی اور ناعلمی کے سبب حضرت امیر معاویہ کو برا کہنے لگ جاتے ہیں، ان کی شان میں بے ادبی کے کلمات کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نبی کریم کے صحابی ہیں، کاتب وحی رہے۔ جب امام حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو مسلمانوں کا امیر تسلیم کر لیا، تو اب اگر ہم امیر معاویہ پر نکتہ چینی کریں تو پھر امام حسن کی ذات پر بھی حرف آتا ہے۔ بولو، کیا امام حسن نے اچھا کیا یا برا کیا؟ ہم غلام یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا؟ ہمیں اتنی جرأت ہو سکتی ہے؟ کیا ہم ان سے معاملے کو زیادہ سمجھتے تھے؟ ہم کہتے ہیں جو انہوں نے کیا اچھا کیا۔ تو جب انہوں نے امیر معاویہ کو اپنا امیر تسلیم کر لیا تو اب ہم بھی امیر معاویہ کو امیر تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم تسلیم نہ کریں تو امام حسن کی ذات پر حرف آتا ہے۔ چنانچہ امیر معاویہ 2 لاکھ درہم سالانہ امام حسن کو دیتے، 1 لاکھ امام حسین کو دیتے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کے ہر فرد کا انہوں نے وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا، کسی کا 50,000، کسی کا 25,000، کسی کا 10,000۔ حضرت امام حسن حسین دونوں امیر معاویہ کے پاس جاتے تھے، بعض مرتبہ مہینہ 1.5 مہینہ ان کے پاس رہتے تھے، وہ ان کی بڑی خدمت کرتے تھے اور ان کی خدمت میں ہدیے نذرانے پیش کرتے۔ کئی جنگوں میں شریک ہوئے،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 30 برس تک حکومت کی. 30 برس تک حکومت کی. بالکل امن چین رہا. بہت سا علاقہ بھی فتح ہوا. سلطنت اسلامیہ نے بڑی ترقی کی. اب امیر معاویہ ہو گئے تھے بہت بوڑھے، اور یزید یہ سمجھتا تھا، امیر معاویہ کا بیٹا، کہ میرے باپ نے امام حسن سے یہ شرط طے کی ہے کہ ان کی وفات کے بعد خلیفہ امام حسن بنے، حکومت عمارت ان کے پاس چلی جائے گی، تو حکومت تو لے جائیں گے امام حسن. تو اس نے اپنے یار دوستوں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ مجھے کوئی راستہ بتاؤ، معاملہ یہ ہے، ابا جان بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، موت کا وقت قریب ہے، اور شرط کے مطابق حکومت لے جائیں گے امام حسن، تو میرے واسطے تو کوئی چانس اور موقع ہی نہیں. یار دوستوں نے کہا کہ اگر حکومت چاہتے ہو تو پھر جائز ناجائز مت دیکھو، کسی طریقے سے امام حسن کو قتل کروا دو، نہ وہ رہیں گے نہ شرط رہے گی، تمہارے لیے میدان صاف ہو جائے گا. یزید نے یار دوستوں کے مشورے سے اور اپنے مستقبل کو بنانے کے واسطے، بلکہ یوں کہو کہ تباہ و برباد کرنے کے واسطے، اس ظلم و ستم کا ارادہ کر لیا. سمجھتا تھا کہ بعد فرزند ابو سفیان، سمجھتا تھا کہ بعد مرگ فرزند ابو سفیان رہے زندہ اگر صبت نبی ابن شہ مردان. حکومت شام کی ہرگز نہ مجھ کو ملنے پائے گی، حسن کے حق میں شرط عہد نامہ رنگ لائے گی. بسو کے ملک گیری او حکومت وہ ہوس زادہ، ہوا قتل حسن پر دیدہ و دانستہ آمادہ. اس نے عہد کر لیا کہ میں کسی نہ کسی طرح سے امام حسن کو قتل کرواؤں گا اور حکومت حاصل کروں. اس نے ایک عورت تھی بڑی مکار، بڑی فتنہ پرور، اس عورت کا نام تھا یسونیہ. اس کو پیسے دینے کیے اور کہا کہ تم مدینے جاؤ اور امام حسن کی بیوی کو کس طرح بہکاؤ. امام حسن چونکہ رسول اللہ کے مشابہ تھے تو لوگ عقیدت محبت سے اپنی بیٹیوں کے رشتے پیش کرتے تھے کہ ہماری بیٹیاں اہل بیت میں داخل ہو جائیں. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کثیر الازواج تھے، کثیر النکاح، ازواج کہہ گئے، آپ کثیر النکاح تھے. لوگ، حضرت علی نے کہا بھی تھا لوگوں سے، مگر لوگ عقیدت محبت سے یہ رشتے پیش کرتے تھے تاکہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ اہل بیت نبوت میں داخل ہو جائیں. تو آپ کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا جادہ بنت اشعث. اصل میں یہ سارا خاندان ہی کچھ ایسا تھا. یہ جادہ جو تھی، اس کا باپ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں مرتد ہو گیا تھا. پھر حضرت ابو بکر نے حکم دیا کہ ان مرتدوں کو قتل کرو. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی مارے جاؤ گے، پھر اسلام میں واپس آ جاؤ.
تو یہ اپنی جان کے خوف سے پھر اسلام میں آ گئے. اور آگے چل کر میں آپ کو کل اور پرسوں جو قیامت نما حادثہ پیش کرنا ہے کربلا کا، اس میں بتاؤں گا کہ اس جادہ کے خاندان نے کتنا برا کردار ادا کیا. یزید نے اس دلالہ، اس مکار عورت کو پیسے دے کر مدینے بھیجا. اس عورت نے امام حسن کی اس بیوی کے پاس آنا جانا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ پھسلانا شروع کر دیا کہ امام حسن طلاق دے دیتے ہیں. تو انہوں نے طلاق تو دے ہی دینی. تو جب طلاق مل گئی تو اہل بیت نبوت میں تم کیسے داخل رہو؟ اہل بیت میں تو اس صورت میں داخل رہتی ہو جبکہ ان کی زوجیت میں انتقال کرو یا وہ انتقال کرے. جب طلاق دے دی تو پھر تو تعلق ختم ہو گیا، تو بیوہ بن کے رہو گی. اگر تم میری مانو تو ساری عمر عیش کرو. ایسے سبز باغ دکھائے کہ وہ عورت اس کے بہکانے میں آ گئی. اس عورت نے کہا کہ یزید شہزادہ بننے والا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے. 1,00,000 دینار وہ تمہیں مہر دے گا، درہم نہیں دینار سونے کے، اور تم ملکہ بن کے رہو گی، ساری عمر عیش کرو گی. طرح طرح کی باتیں بتا بتا کے، سبز باغ دکھا دکھا کے اس نے پھسلا لیا. اور اس عورت نے، آپ کی بیوی جادہ بنت اشس نے، یزید کے کہنے پر دنیا کی ہوس میں آ کر، اس فانی دنیا کی ہوس اور لالچ کا شکار ہو کر حضرت امام حسن کو زہر دے دی. میں نے اپنی کتاب امام پاک اور یزید پلید میں بڑی تحقیق کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ زہر جادہ نے دیا تھا. بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ زہر جادہ کے ہاتھ سے ہی دلوایا گیا، مگر جادہ کو علم نہیں تھا. واللہ عالم بحقیقت الحال. ویسے سارے علماء، محدثین، مفسرین، جس کسی نے بھی یہ شہادت کا بیان نقل کیا ہے، ان سب نے یہی لکھا ہے کہ زہر جادہ نے دیا یزید کے اغوا اور یزید کے بہکانے. آپ کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا مگر معمولی اثر ہوتا تھا اور پھر آپ صحت یاب ہو جاتے. 7ویں مرتبہ اتنا سخت زہر دیا گیا کہ یہ جو الماس ہوتا ہے، ہیرا، اس کی کٹنگ پانی میں پلا دی گئی اور اس نے اندر جا کر انتڑیوں کو اور جگر کو اور گردوں کو اور پھیپھڑوں کو کاٹ دیا. بڑی شدت کا زہر. چنانچہ شاعر کہتا ہے، غضب کا زہر تھا جس نے غضب تاثیر دکھلائی، نہ ہرگز راس تدبیر علاج شاہدی آئی، جگر کٹ کر دہن کی راہ سے باہر نکل آیا، خدا کا نور عرش اللہ سے باہر نکل آیا. آپ کا جگر، دل، گردے، آنتیں کٹ کٹ کے باہر آنی شروع ہو. آپ کے آگے تشت رکھا جاتا، تھال، آپ کو قے آتی تو اس میں خون جگر کے، دل کے اور گردوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آتے. وہ بھر جاتا، پھر وہ اٹھا لیا جاتا، دوسرا رکھ لیا جاتا. آئی جناب زینب
آئی جناب زینب بے کس برہ نہ پا. آپ کی بہن سیدہ زینب کو جب پتہ چلا دوڑ کر آئی. شاعر اس منظر کو پیش کرتا ہے. آئی جناب زینب بے کس برہ نہ پا. دیکھا کہ لوٹتے ہیں بچھونے پہ مجتبی. بولی یہ سر کو پکڑ کے وہ غم میں مبتلا. ہائے ہائے بہن نثار ہو بھیا یہ کیا ہوا. ایسا زہر ایسا یہ زہر کس نے دغا سے پلا دیا. کس نے میرے کلیجے پہ خنجر چلا دیا. ایسا یہ زہر کس نے دغا سے پلا دیا. کس نے میرے کلیجے پہ خنجر چلا دیا. تکیے لگا دیے تھے حرم نے ادھر ادھر. ادھر بھی تکیے رکھ دیے تھا. اب اس طرح رہتے اور قے آتی تھی اور اس طرح انتڑیاں گردے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں. تکیے لگا دیے تھے حرم نے ادھر ادھر. بازو کو کوئی تھامتی تھی اور کوئی سر. فرمایا تشت لاؤ ہوا زہر کارگر. رہ رہ کے کاٹتا ہے کوئی تیغ سے جگر. اب آئی وہ شب فاطمہ کے نور عین کو. غم میں حسن کے نیند نہ آئی حسین کو. غم میں حسن کے نیند نہ آئی حسین کو. حالت سب دیکھ رہے ہیں. حالت ہی بتا رہی تھی. وہ صبت مصطفیٰ کی شہادت کی رات تھی. آفت کی رات تھی وہ مصیبت کی رات تھی. عالم کے بادشاہ کی رحلت کی رات تھی. زہرا و مرتضیٰ پہ قیامت کی رات تھی. فرمایا اب تو ہم اس دنیا سے جاتے ہیں. نانا بلا رہے ہیں سوئے جنت کو جاتے ہیں. جس وقت آپ کی یہ کیفیت تھی حضرت امام حسن آپ کے سر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا بھائی جان میرے پیارے بھائی مجھے بتائیے یہ زہر آپ کو کس نے دیا ہے؟ فرمایا حسین بھیا پیارے بھائی اگر میں بتاؤں گا تو کیا کرو گے؟ امام حسن نے کہا میں اس ظالم سے انتقام لوں گا جس نے فاطمہ الزہرا کا دل دکھایا، جس نے اولاد رسول کے ساتھ دشمنی اور عداوت کی. میں اس ظالم کے ٹکڑے ٹکڑے اڑاؤں گا جس نے ہمارے بازو کو ہم سے کاٹا، جس نے ہمارے سہارے کو ہم سے چھینا. میں اس ظالم کو عبرتناک سزا دوں گا. مجھے بتائیے یہ زہر آپ کو کس نے دیا؟ اب دیکھیے جو حلم کا وارث تھا اس کا حلم دیکھیے. حضور نے کیا بخشا تھا؟ حلم. حضرت امام حسن نے فرمایا حسین بھائی جس نے مجھے زہر دیا ہے اگر وہ وہی ہے جس کے متعلق میرا بھی گمان ہے تو پھر بھی میں اس کا نام نہیں لیتا، اس کا نام نہیں بتاتا، اس کا بدلہ خدا پر چھوڑتا ہوں. خدا تعالی منتقم حقیقی ہے.
وہ کافی ہے بدلہ لینے والا، وہ ہم سے زیادہ سخت بدلہ لے گا۔ اور اگر وہ نہیں جس کے متعلق میرا گمان ہے تو پھر میں کسی کا نام نہیں لیتا، ایسا نہ ہو کہ فعل کسی اور کا ہو، سزا کسی اور کو نہیں۔ ذرا حلم دیکھیے، دشمن دشمنی کی انتہا کر رہا ہے، مگر یہ ایسے وقت میں بھی احتیاط کو نہیں چھوڑتے اور شان حلم کا مظاہرہ فرماتے ہیں، بتاتے نہیں۔ پھر آپ نے سب کو اپنے پاس سے اٹھایا، تنہائی کی اور تنہائی میں اسی بیوی کو بلایا، بلا کر کہا، او نابکار، تو نے فانی دنیا کی خاطر لالچ میں آ کر اولاد رسول کے ساتھ یہ دشمنی کی ہے، تو نے فرزند رسول پر یہ ظلم کیا ہے، دوست بن کے دغا کیا ہے۔ سن، تو بھی اپنے مقصد اور اپنی مراد کو نہیں پائے، جس ناپاک مقصد کے واسطے تو نے یہ ظلم کیا ہے، تجھے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگی، آخرت میں بھی ذلیل ہوگی، خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بنے۔ اب جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ آپ نے اپنے پاس سے اٹھا دیا، پھر اپنے عزیزوں کو بلایا۔ حضرت امام حسین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور امام حسین تشریف فرما ہے کہ امام حسن ان کو دیکھتی ہے تو روتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، بھائی آپ کیوں روتے ہیں؟ رونا تو ہمیں چاہیے، جن کو غم کے دریا میں غوطے کھانے کے لیے چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ ابھی ابھی جنت میں آپ نانا جان کے پاس پہنچ جائیں گے، امی جان کے پاس پہنچ جائیں گے، ابھی ابھی جنت الفردوس میں آپ ابا جان کے پاس پہنچ جائیں گے۔ رونا تو ہمیں چاہیے جن کو اس مصیبت بڑی دنیا میں آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ امام حسن نے کہا، پیارے بھائی، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ یہ میرا آخری وقت ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے کربلا کا میدان ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو دشمنوں میں گھرا ہوا ہے اور دشمن تجھ پر تیروں کا بیڑ برسا رہے ہیں، میں تیرے خیموں کو جلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں بچوں کو شدت پیاس سے بلکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھ رہا ہوں، وہ کربلا کا منظر مجھے رلا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میں تجھے یہ وصیت کرتا ہوں، جب وہ وقت آئے تو صبر کرنا۔ حضرت امام حسن اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت لے لی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ مجھے روضہ رسول میں نانا جان کے قدموں میں جگہ دے دیں۔ انہوں نے یہ بات مان لی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مدینے کا حاکم جو ہے مروان، وہ مجھے روضے میں دفن نہیں ہونے دے۔ ہو سکتا ہے لڑائی کی نوبت آ جائے، تو حسین میری وصیت یاد رکھو، اگر حالات نازک صورت اختیار کر جائیں تو لڑائی نہ کرنا، مدینے میں کچھ تو خون نہ ہونے پائے، پھر مجھے جنت البقیع میں میری امی جان کے پہلو میں مجھے دفن کر دے۔ اگر روضہ رسول میں دفن ہونے دے تو بہتر، ورنہ لڑائی نہ کرنا، جنت البقیع میں میری امی کے پاس مجھے دفن کر دینا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ حضرت فاطمہ زہرا کی قبر انور جنت البقیع میں ہے، کیونکہ امام حسن نے یہ وصیت فرمائی، ان سے زیادہ کس کو پتا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسن کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جب دفن کا مسئلہ آیا تو وہی بات ہوئی،
مروان جو حاکم مدینہ تھا اس نے روک دیا، دونوں طرف سے تلواریں باہر نکل آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آگے بڑھے اور امام حسین سے کہا کہ آپ کے بھائی کی بھی وصیت تھی، خدا کے لیے مدینے میں کچھ تو خون نہ کرواؤ، لڑائی نہ کرو، بھائی کی وصیت کے مطابق جنت البقیع میں دفن کر دو، جبکہ یہ لوگ دفن نہیں ہونے دیں۔ تو آپ نے یہ بات مان لی اور امام حسن کو جنت البقیع میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا۔